بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے محل کے فلاں کونے میں خزانے کو دفن کر رکھا ہے اور تم سب بھائی میری موت کے بعد اس خزانے کو آپس میں برابر تقسیم کر لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی بالکل مت کرنا۔ بادشاہ اس وصیت کے بعد 3 دن تک زندہ رہا، لیکن چوتھے دن مر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب اس خزانے کو نکالنے کے لیے بادشاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، مگر وہاں پر انہوں نے ایک بھی جواہر نہ پایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر جب ان میں سے کسی کو بھی خزانہ نہ ملا تو تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس خزانے کو اس نے چرایا ہے، کیونکہ یہ راز بادشاہ نے صرف ان 3 بھائیوں کو ہی بتایا تھا۔ یہ جھگڑا آہستہ آہستہ اتنا بڑا کہ بات عدالت اور قاضی تک پہنچ گئی۔ یہ ایک عجیب و غریب مقدمہ تھا جس میں 3 شہزادے اپنے باپ کے دفن کیے گئے خزانے کے حوالے سے مدعی بنے ہوئے تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے کو ملزم بھی ٹھہرا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک حکایت ان شہزادوں کو سنائی۔ قاضی نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک کہانی بیان کرتا ہوں جس پر تم سب اپنی اپنی رائے دینا کہ اس کہانی کے کرداروں میں سے کس نے جوانمردی، دلیری اور فیاضی کا برتاؤ اپنایا۔ قاضی نے ان کو حکایت سنانا شروع کی کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان مرد ایک نو عمر اور کنواری لڑکی پر عاشق تھا۔ ان عاشق اور معشوق میں بے حد محبت ہوا کرتی تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی شادی کسی دوسرے شخص سے طے ہو گئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس کے عاشق نے ایک روز اسے تنہائی میں بلا کر کہا کہ عن قریب تم اور میں جدا ہو جائیں گے اور یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اپنے شوہر کے پہلو میں ہوگی، مگر میں تنہائی میں بستر پر پڑا رہوں گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی محبت کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرتے ہوئے آسودگی حاصل کرنی چاہیے تاکہ میں ان خوبصورت لمحات کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزار سکوں۔ یہ سن کر اس باعصمت و عفت لڑکی نے جواب دیا، میں شادی ہونے کے بعد بھی تیری فرما بردار رہوں گی اور میں اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات تیرے ساتھ ہی بسر کروں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق کے درمیان عہد تکمیل کو پہنچ گیا تو ملاقات ختم ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں چلی گئی۔ رات گہری ہوئی تو دلہا اپنی دلہن کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے بے تابانہ انداز میں اپنی دلہن کو گلے سے لگا لیا تو لڑکی شرما کر کہنے لگی، یہ کیا بے صبرا پن ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ آپ ٹھہریے اور پہلے میری بات تو سنیے۔ اس پر شوہر نے کہا کہ میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں 1000 باتیں کرو۔ تو لڑکی نے کہا کہ آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ تم جو شرط کہو گی میں اسے دل و جان سے مانوں گا اور جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے بخوشی قسم اٹھا لی۔ اب لڑکی نے اپنی بکتا اپنے شوہر کو سنانا شروع کی۔ لڑکی نے کہا کہ بچپن سے ایک شخص میرا عاشق ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرا اس سے عہد و اقرار ہو گیا کہ میں شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ گزاروں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے وعدے کی تکمیل کی اجازت دیں تاکہ میرا عاشق مجھے جھوٹا نہ سمجھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی بات بڑے غور سے سنی اور لڑکی کو وعدے کی تکمیل کی اجازت دے دی کہ جاؤ اپنا وعدہ وفا کر لو۔ یہ سچی لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے عاشق سے ملنے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں اسے ایک چور ملا۔ چور نے اندھیری رات میں ایک نوجوان عورت کو جو زیورات سے لدی ہوئی تھی یوں اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اسے آسانی کے ساتھ ایک شکار مل گیا ہے جس پر وہ اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔
جب اس چور نے اس لڑکی کے زیورات چرانے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا، اے بہادر مرد، میں اپنی شادی کی پہلی رات ایک وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہی ہوں، لہٰذا مجھے پہلے اپنا وعدہ پورا کر آنے دو، پھر میں بخوشی اپنے زیورات تجھے دے دوں گی۔ چور کو اس کی صداقت آمیز باتوں پر یقین ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیسا وعدہ، جس پر اس لڑکی نے چور کو اپنے شوہر اور شادی کے حوالے سے ساری کہانی سنا دی اور دلہا سے اجازت لینے کا ذکر بھی کیا، جسے سن کر چور چونکا اور حیران ہو کر کہا کہ ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر میں کہاں سے آئی؟ وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف آدمی ہے، لہٰذا میں بھی تجھے جانے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں خود تمہارے عاشق کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر وہ چور اس لڑکی کو لے کر اس کے عاشق کے گھر پہنچا اور اس پاک دامن لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ جب لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنی شادی کی پہلی رات میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ عاشق بڑا خوش ہوا اور اس نے لڑکی سے سوال کیا کہ بتاؤ تم آج رات میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت اور چور کے ملنے کی اور چور کے یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا کہ آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر جس نے اجازت دی، لہٰذا میری غیرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق اس لڑکی کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے اسے کہا کہ آج سے تم میری منہ بولی بہن ہو اور میں تیرا بھائی ہوں، اب تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ جب یہ لڑکی اپنے عاشق کا وعدہ پورا کر کے اپنے گھر سے چلی تو چور کو اس کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ پھر اس چور نے اس حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس نے باعزت اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ اس پاک باز عورت نے شوہر کے پاس آ کر ساری کہانی کہی۔ پھر اس کے شوہر نے اس چور کو بڑی عزت دی۔ کہانی سنانے کے بعد قاضی صاحب نے شہزادوں سے پوچھا کہ اب تم نے معلوم کیا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عزت بچی اور اسے خوش نصیبی ہوئی؟ قاضی نے کہا، تم تینوں مجھے بتاؤ کہ تینوں یعنی عاشق، چور اور شوہر میں سے کس نے زیادہ مردانگی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ اس شہزادے نے۔ قاضی نے پوچھا، وہ کیسے؟ بڑے لڑکے نے کہا کہ چونکہ اس نے بہت سا روپیہ خرچ کر کے اس لڑکی کو حاصل کیا تھا اور پھر اس غیر کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی، یہ کمال درجے کی جوان مردی ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا، نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معشوقہ اس کے پہلو میں تھی، اس نے صبر ضبط کیا اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا، بھلا اس سے بڑھ کر دلیری اور جوان مردی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر سب سے چھوٹا بیٹا بولا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے جو کسی انسان کو اپنے فائدے کے لیے جان سے مارنے کو بھی دریغ نہیں کرتا، کبھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ اگر وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ لہٰذا ہمت اور جوان مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے ان تینوں کی باتیں سن کر سب سے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی نے اس خزانے کو چرایا ہے، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی تعریف کی، جبکہ چور نے چور کی تعریف کی۔ پھر مزید تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے شہزادے نے ہی اس خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ قاضی صاحب نے چھوٹے شہزادے سے خزانہ طلب کر کے تینوں شہزادوں میں برابر تقسیم کر دیا۔